سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے دین کو اللہ کی زمین پر، اپنی زمین پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا، چنا۔ تو پھر ساری دنیا کے بڑے بڑے بہادر اور جرنیل اللہ کی قسم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے ڈرا کرتے تھے۔ ہمیں تو قرآن سے غرض نہیں، مسلمان امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے غرض نہیں۔ جس کو قرآن اور سنت پڑھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو کب جانے گا، کب پڑھے گا، اسے کیسے معلوم ہوگا اسلام کے جرنیل کون تھے، ان کے اسلام کے غلبے کے لیے دنیا میں کیا کیا کارنامے تھے، انہوں نے کتنی محنت کی تھی، کس قدر اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں، سختیاں برداشت کی تھی۔ جب ان کی تاریخ تو دور کی بات ہے، ان کے نام بھی مسلمانوں کو بیشتروں کو نہیں آتے ہوں گے، نام بھی نہیں آتے ہوں گے ان کے، بے شمار مسلمانوں کو، اکثریت کو ہی نہیں آتے، تو وہ ان کے کارناموں کو کیسے جانیں گے؟ جو قومیں اپنے دین سے اعراض کر لیتی ہیں، نبی کی سیرت کو چھوڑ دیتی ہیں، نبی کے لائے ہوئے منہج سے ہٹ جاتی ہیں، اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، بھول جاتی ہیں، میرے بھائیوں پھر قوموں کا یہی منظر ہوتا ہے جو آج 1.5 ارب مسلمانوں کا 57 حکومتوں کے باوجود، ایٹمی صلاحیت کے مالک ہونے کے باوجود، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیوں پر دسترس ہونے کے باوجود جو آج مسلمانوں کی کیفیت ہے، پھر یہی منظر ہوتا ہے۔ یہی بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، جبکہ مالک الملک نے قرآن مجید میں ہمیں گارنٹی دی ہے، قرآن پڑھنے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، مومن مسلمان کہلانے والوں کو، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے، تم نے اللہ کی ساری زمین پر حکومتیں کی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے بڑے طاقتور لوگ تمہیں اپنی زندگیوں کا جزیہ، ٹیکس اور خراج دے کر رب کی زمین پر جیا کرتے تھے۔ اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، اس وقت تمہارے پاس دنیاوی وسائل بہت زیادہ نہیں تھے، اس وقت تمہارے پاس حکومتیں زیادہ نہیں تھیں، اس وقت تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت تھی، ایمان کی عظمت تھی، ایمان کی قدر تھی، ایمان کو اپناتے، سمجھتے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وقت تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اس وقت تم دنیا، اس فانی دنیا کے بندے نہیں تھے، اس وقت جب تم موت کو موت کی وادیوں میں تلاش کیا کرتے تھے، اس وقت ساری دنیا میں تم غالب تھے اور ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنی زندگیوں کا خراج دینے پر مجبور تھے۔ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، رب نے اس وقت کے لیے نہیں بنایا تھا، اس نے تو دین اس لیے بھیجا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، قیامت تک کے لیے جو اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، دین کے مفاد کو
دنیا کے ہر مفاد پر مقدم رکھنے والے لوگ ہیں۔ غالب دنیا میں وہی آتے ہیں، ان کو مغلوب کرنے والا کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کو غالب کرنے والے مسلمانوں کے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں تھوڑا سا ان کی زندگی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیرون ملک بہت سے بھائیوں نے بڑی دیر سے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر جمعہ پڑھائیں، ہم سارے جمعے آپ کے نیٹ پر سنتے ہیں، تو ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت کا تھوڑا سا ٹچ دیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تعالی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے نا، اس سلسلہ نسب کی 8ویں پشت پر ایک نام آتا ہے مرہ بن کعب۔ یہ جو مرہ ہے نا، اس مرہ کے 3 بیٹے تھے۔ ایک تھا کلاب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا جد بنتا ہے، کلاب۔ اور ایک تھا تیم، اس کا بیٹا مرہ کا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوپر والا جد بنتا ہے۔ اور ایک تھا یقظہ، تیسرا بیٹا تھا مرہ کا یقظہ۔ اس یقظہ کا بیٹا تھا مخزوم۔ بنو مخزوم عربوں کا ایک معروف قبیلہ تھا، وہ اسی مخزوم کے نام سے بنو مخزوم معروف قبیلہ ہے۔ اس بنو مخزوم قبیلے کا ایک شخص مغیرہ تھا، جو قریشیوں کا بہت بڑا سردار تھا۔ مغیرہ کا بیٹا ولید تھا، اور ولید کا بیٹا یہ خالد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچپن میں ہی گھڑ سواری، لڑائی، جنگ اور دشمنوں پر غلبہ ان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا تھا۔ زیادہ تر توجہ کاروبار کی طرف نہیں تھی، زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں تھی، دنیا کے اور مشغلوں کی طرف ان کا دھیان بچپن میں ہی نہیں تھا۔ بچپن سے ہی گھڑ سواری اور لڑائی، اس کے اندر بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والا تھا یہ نوجوان۔ اسلام لانے سے قبل جن قوموں کے ساتھ ان لوگوں کی لڑائی ہوئی، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی تھا، ان سب قوموں کا شاہ سوار سپہ سالار خالد بن ولید ہی ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے علاوہ جن قوموں کے ساتھ بھی دشمنی ہوتی تھی، اپنی قوم کا سپہ سالار خالد بن ولید ہی ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جنگ احد میں فتح مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عطا کر دی۔ کچھ مسلمانوں کی غلطی، نافرمانی، امیر کے حکم کی مخالفت کے نتیجے میں وہ خالد بن ولید کی تدبیر سے درے پر حملہ ہوا، جو تھوڑے لوگ بچے تھے ان کو شہید کر دیا، اور مسلمانوں کی فتح کو کچھ لمحات کے لیے شکست کے اندر بدل دیا۔ اس سب کے پیچھے منصوبہ بندی، تدبیر وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں اللہ رب العالمین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی الفت، اسلام کی محبت پروردگار نے پیدا کر دی۔
شروع میں اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے، پھر جیسے جیسے اسلام کی محبت دل میں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی، دشمنی کم ہوتی گئی، اسلام کے قریب ہوتے گئے، اور ایک دن آ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ان کے اسلام لانے پر، ان کو مبارکباد دی، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العالمین آپ سے اپنے دین کے غلبے کا، اللہ کی زمین پر مسلمانوں کی عزت کا کام اللہ رب العالمین آپ سے لے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ ابھی مسلمان ہوئے 2 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر دستہ روانہ کیا عیسائیوں کے خلاف۔ جنگ موتا کے نام سے مسلمان اپنی کتابوں میں اس جنگ کا، اس غزوے کی تفصیل جانتے ہیں، میں ساری تفصیل نہیں سنانا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی، امام الانبیاء نے صلح حدیبیہ کے بعد اس حدیبیہ کی صلح کی مدت کے اندر ساری دنیا کے حکمرانوں کی طرف دعوت کے اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے، سب لوگوں کو دعوت پہنچائی۔ اس حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بھی ایک خط بصرہ کے بادشاہ کی طرف دے کر بھیجا۔ یہ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ راستے میں ایک گورنر تھا شرحبیل بن عمر غسانی، اس کے علاقے میں گزرے، ایلچی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیارے پیغمبر نے خط دے کر بھیجا ہوا تھا بصرہ تک پہنچانے کے لیے۔ اس نے، اس عیسائی گورنر نے، شرحبیل بن عمر غسانی نے اس پیارے پیغمبر کے ایلچی کو پکڑا، گرفتار کیا، باندھ کر اس کو شہید کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم تھا، پوری دنیا میں صرف اسلام نہیں، کسی دنیا کے مذہب کے اندر، کسی دنیا کے قانون میں ایلچیوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ جو پیغام بر ہوتے ہیں، ایلچی ہوتے ہیں، ساری دنیا کے نظاموں اور قانونوں میں وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اس شخص نے، اس گورنر نے قتل کر دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لشکر تیار کیا اس بندے کو سبق سکھانے کے لیے۔ اس مقتول کا بدلہ لینے کے لیے، اور ہمیشہ سے ایسی سوچ رکھنے والوں کی سوچ کو آگے بڑھنے سے بند کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے آئندہ کسی کو ایسی جرم کا سوچنے کی جرات بھی نہ ہو، ہمیشہ کے لیے یہ رستہ بند ہو جائے۔ امام الانبیاء نے 3000 جنگجوؤں کا، صحابہ کا، مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر، جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بھی کئی جلیل القدر بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے اس لشکر کا امیر بنا دیا
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سب کو ان کے متحد، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں تھے۔ زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام، اور ابو بکر صدیق قریشی، فاروق اعظم قریشی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، ایک آزاد کردہ غلام شخص کی قیادت میں اللہ کے نبی نے کعبے کے رب کی قسم ہے کسی ایک صحابی کے ماتھے پر تیوڑیاں نہیں چپ پڑی کہ ہمیں نہیں امیر بنایا، اس کو کیوں بنایا؟ یہ غلام، آزاد کردہ غلام، نہ اس کی برادری نہ اس کا خاندان، ہمیں عمارت ملنی چاہیے تھی، نہیں، ان کو عمارتوں سے، دنیا کے مفادات سے، دنیا کی چیزوں سے، کعبے کے رب کی قسم کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو اللہ رب العالمین کی زمین پر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے ساری دنیا کی دشمنی مول لے کر وہ میدان میں اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کر کے نا اللہ کے نبی نے یہ جو عصبیت ہے، یہ قبائلی عصبیت، اس کا بھی خاتمہ کر دیا کہ اسلام کے اندر یہ خاندانی عصبیتیں نہیں چلتی۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا مالک الملک کی نظر میں وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا، الوداع کیا مدینے سے، اور آپ نے وصیت کی اس لشکر کو کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد امیر ہوں گے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے خاندان کے فرد ہیں، اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد امیر ہوں گے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی کی طرف سے اس آپ کے وصیت میں اشارہ بھی تھا کہ اللہ نے ان کو شہادتوں کے عظیم رتبے پر فائز کرنا ہے۔ وحی کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ یہ لشکر چلا گیا، دشمن کے علاقے میں پہنچے، ان صلیبیوں نے، کیسر روم نے بہت بڑا ایک لشکر تیار کر کے ان کے مقابلے کے لیے پہنچا دیا۔ آپ حیران ہوں گے، 1,00,000 جنگجو ان 3,000 کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیسر روم نے تیار کر کے بھیج دیے۔ انہوں نے آ کر پڑاؤ ڈال لیا۔ یہ موتا کے پاس، موتا جگہ ہے، یہ اردن کا ملک ہے نا، اس کا شہر ہے بلقا۔ بلقا کے پاس ایک بستی تھی موتا، اس کے قریب ایک جگہ پر بلقا میں اس نے آ کر 1,00,000 فوجیوں نے، صلیبیوں نے آ کر پڑاؤ ڈال دیا، اور اس وقت کے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، لخم قبیلے کے لوگ تھے، جزام قبیلے کے لوگ تھے، سارے قبائل کے لوگ 1,00,000 جنگجو انہوں نے اکٹھے کر کے ان کے ساتھ لا کر کھڑے کر دیے۔ 2,00,000 جنگجو، کافر، صلیبی، اور ان کو مٹانے کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ 3,000۔ اگر ہوتے نا آج کل کے ہمارے عسکری ماہرین، آج کل کے ہمارے یہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ اسپیشل قسم کے سوچ رکھنے والے اینکر، قسم ہے اللہ کی، وہ کہتے ہیں یہ خودکشی کرنے لگے، یہ خودکشی کرنے لگے۔ بلا 3,000 بندے 2,00,000 فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ تو خود کو، اپنے آپ کو خودکشی کے منہ میں دے رہے ہیں۔ کیا مقابلہ ہے ان کا؟ واقعتاً میرے محترم بھائیوں، ظاہری طور پر
دیکھنے میں کوئی مقابلہ نہیں بنتا تھا، کوئی نسبت نہیں بنتی تھی، اور وہ جو 3,000 تھے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر تھا جو آپ نے تیار کر کے بھیجا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی زندگی میں اتنی بڑی تعداد کا لشکر اللہ کی قسم کبھی نکلا ہی نہیں تھا مسلمانوں کا۔ سب سے بڑا لشکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ 2,00,000 دشمن اور یہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ ان کا اعتماد تھا اپنے رب پر، لڑائی کے لیے افراد نہیں، وسائل نہیں، اللہ کی قسم آسمانوں والے رب کی مدد وہ کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ان کو رب پر توکل تھا، اعتماد تھا۔ لڑائی شروع ہو گئی، لڑتے ہوئے صلیبیوں کے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے حضرت زید بن حارثہ امام الانبیاء کے محبوب آزاد کردہ غلام جام شہادت نوش کر گئے۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی نے دیا تھا لشکر کا۔ پیارے پیغمبر کی وصیت کے مطابق ان کی شہادت کے بعد فوراً جھنڈا سنبھال لیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لڑتے رہے، جنگ ہوتی رہی، کفار کو کاٹتے رہے، اللہ کی مدد نصرت اترتی رہی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ جس میں جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ ہاتھ دشمن کی تلوار سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، لڑائی میں دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جو باقی بازو بچے ہوئے تھے نا، جھنڈے کو سینے سے لگا کے ان سے تھام لیا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کی عظیم موت عطا نہیں فرما دی۔ وہ شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جھنڈا تھام لیا اللہ کے نبی کی وصیت کے مطابق، وہ بھی لڑتے رہے۔ یہ جو جعفر طیار تھے نا رضی اللہ عنہ، ان کو ذوالجناحین کہتے ہیں، طیار بھی کہتے ہیں، کہ ان کے 2 ہاتھ جو کٹے تھے، مالک الملک نے، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے جنت میں ان کو اس کے بدلے میں 2 پر دے دیے ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں ان پروں سے اڑتے پھرتے ہیں۔ ذوالجناحین بھی کہتے ہیں ان کو، اور طیار بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے 2 پروں والے اور جنت میں اڑنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، جنگ کے خاتمے کے بعد، ان کے جسم پر زخموں کے، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے نشان دیکھے تو 90 نشان تھے، زخموں کے 90 نشان۔ آخر دم تک سینہ تان کر ان صلیبیوں سے جنگ کی، لڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھام لیا، وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی نے تو یہی امیر بنائے تھے۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر چن لیا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جرأت کو، ان کی بہادری کو، ان کی جنگی مہارت کو اسلام سے پہلے بھی واقف تھے، جانتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور دشمن پر ایسے کاری حملے اور ایسے کاری وار لگائے کہ دشمن کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اب اتنا بڑا لشکر تھا دشمن کا، 2,00,000 فوج، اور لڑنے والے صرف 3,000 تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ
کافر کو بھی ذلیل کرنا چاہتے تھے اور ان سارے لوگوں کو مسلمانوں کو بچانا بھی چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تدبیر سجائی، اللہ نے ان کی تدبیر کامیاب کر دی۔ ادھر اللہ کے نبی نے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا لوگوں، جھنڈا اٹھایا تھا زید بن حارثہ نے، اللہ نے ان کو شہادت کی موت دے دی، شہید ہو گئے۔ پھر پکڑ لیا جعفر نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر پکڑ لیا عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ساری شہادتوں کی خبر اللہ کے نبی نے دی، اور پیارے پیغمبر مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، اور پیارے پیغمبر کے چہرے پر اپنے جلیل القدر اسلام کے یہ بڑے بڑے کمانڈر، ان کی شہادتوں پر آپ افسردہ بھی ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر نے خبر دی مسلمانوں کو کہ ان کی شہادت کے بعد اب جھنڈے کو اٹھا لیا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے۔ اس وقت پیارے پیغمبر نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا، اور پیارے پیغمبر نے کہا اللہ نے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے دی۔ یہ فتح کی خوشخبری سنا دی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں۔ کافر ذلیل ہو گئے، اور اس کاروائی کے بعد ساری دنیا میں مسلمانوں کی ہیبت، رعب، دبدبہ آسمانوں والے رب نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد جاؤ اٹھا کے دیکھو تاریخ، کبھی کسی کافر کو جرت نہیں ہوئی کہ کسی ایلچی کو قتل کرنے کا سوچیں بھی۔ ہمیشہ کے لیے جس مشن کو پورا کرنے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستہ روانہ کیا تھا، اللہ نے اس کا ثمرہ عطا کر دیا۔ پیارے پیغمبر نے فتح کی خوشخبری بھی عطا فرما دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کو شکست بھی دی، 2,00,000 فوجیوں کو، اور اپنے سارے مجاہدین کو، مسلمانوں کو محفوظ کر کے نکل بھی گئے۔ تو یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری زندگی، اس کے بعد جنگ موتا کے بعد جتنی جنگیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، آپ کی زندگی کے بعد ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، یہ مرتدین کے خلاف، یہ جھوٹے نبیوں کے خلاف، اللہ کی قسم ہر جنگ کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سب سے اہم سپہ سالار بن کر اللہ کے دشمنوں کو گاجروں مولیوں کی طرح کاٹ کر پھینکتے رہے، اور اسلام کے جھنڈے اللہ کی زمین پر لہراتے چلے گئے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، سجا وہ بھی جھوٹی دعوے دار تھی نبی ہونے کی، اس کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں صحابہ نے جہاد کی ہے۔ مسیلمہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا تھا آپ کی زندگی میں کہ میں آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر کہ اپنے بعد نبوت میرے نام لکھ دیں۔ امام الانبیاء کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اس کی قوم کے اور دوسرے لوگ بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کو ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا۔ جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کے نام سے یہ جنگ معروف ہے، سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ لینا، پڑھ لینا جنگ یمامہ کا حال۔ مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا، سجا قتل ہو گئی، اس کے ہزاروں پیروکار جہنم رسید ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے لیا۔ عرب کے سارے علاقے جب فتح ہو گئے نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر تیار کر کے یہ شام کے علاقے میں جنگ کرنے کے لیے بھیج دیا. اب شام کی فتوحات. شام کے تمام علاقے بڑے بڑے دنیا کی تاریخ کے بڑے بڑے عظیم الشان مار کے آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کردار، ان کی حکمت عملی، ان کی تدبیر آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ آسمانوں والے رب نے اس مسلمانوں کے عظیم جرنیل سے کتنا بڑا کام لیا اسلام کے غلبے کا، کفر کی قوتوں کو توڑنے کا، ان کے بڑے بڑے شاہ سواروں کو دنیا میں پھڑکانے کا، نام و نشان مٹانے کا. ان کا ہرمز آیا مقابلے میں، ہرمز مقابلے میں آ گیا. اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے فوجیں تو بعد میں لڑیں گی، پہلے تو میرے مقابلے میں آ. اس کا خیال تھا میں عیسائی قوم کا اتنا بڑا دلاور بہادر، اتنا بڑا جرنیل، میری یہ دھمکی ہوگی اور خالد کا پتا پانی ہو جائے گا، خالد تو ڈر جائے گا. ابھی اس کی زبان کے سے لفظ پورے نہیں ہوئے تھے، خالد کو میدان میں اترنے کی دعوت دینے کے. خالد میدان میں پہنچ گیا. آجا. خالد رضی اللہ عنہ پر آتے ہی اس نے وار کیا اپنی تلوار کا. خالد رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روک دیا. اس نے دوسرا وار کیا پھر روک دیا، تیسرا وار کیا پھر روک دیا، چوتھا وار کیا پھر روک دیا، پانچواں وار کیا اس نے، ہرمز نے پھر روک دیا. اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی، پہلا ہی وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا. یہ جرت، یہ بہادری اور یہ شان اللہ مالک الملک نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عطا کی. ساری زندگی اسلام سے پہلے بھی میدانوں میں رہے، اسلام کے بعد بھی ساری زندگی لڑتے رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت نہیں عطا فرمائی، شہادت کی موت نہیں ملی. کیا سمجھ آتا ہے اس سے؟ کیا سبق ملتا ہے مسلمانوں کو؟ جہاد کے میدان میں جانے سے موت نہیں آتی، لڑنے سے موت نہیں آتی. ہم موت سے ڈر کر کافروں کی کاسہ لیسی کرتے ہیں، ان کی شرطیں مانتے ہیں، ان کی غلامی پر کانے ہو کر اس کو معراج سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں مار دیں گے. اللہ کی قسم موت کسی کافر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی فوج کے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. جب اس میں موت کا وقت نہیں لکھا، نہیں آئے گی. ساری دنیا مل جائے مٹانے کے لیے، کسی کو مٹا نہیں سکتی. مسلمان کا تو عقیدہ ہے. پھر اللہ کے دین کی بجائے ان دنیا کے فرعونوں، ان شیطانوں، ان بڑے بڑے انسانیت کے دشمنوں، ان درندوں کی کاسا لیسی کا کیا مطلب؟ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں؟ ہم لولے لنگڑے نہیں، ہم اپاہج نہیں. ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی پاور اسلام موجود ہے، عقیدہ توحید موجود ہے. ہمارے اسلاف کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم کیوں ڈریں؟ لیکن کون سمجھائے 57 مسلمان حکومتوں کو، ان کے ذمہ داروں کو، ان کے حکمرانوں کو کہ موت ان کے ہاتھ میں نہیں، موت تو رب کے ہاتھ میں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا جس حصے پر تیر کے، تلوار کے، نیزے کے، اسلحے کے زخموں کے نشانات موجود نہ ہوں. پورا جسم نشانات سے بھرا ہوا ہے، زخموں کے نشانات سے، لیکن موت شہادت کی نہیں ملی. بستر پر فوت ہو رہے ہیں اور وہ حسرت کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے دیتا. لیکن شہادت کی موت دینا بھی وہ رب العالمین کا اعزاز ہے، رب کا انعام ہے. وہ ہر ایک کو نہیں ملتی، وہ جس کو رب دینا چاہے اس کو ملتی ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، رب بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے. شہادتیں
عطا کرنا وہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو میدان جنگ میں موت نہیں ملی، لیکن اللہ نے ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی دشمن ایسا نہیں چھوڑا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کاروائی میں ملوث ہو اور ان کے خلاف انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کی ہو۔ وہ شہادت کی موت کے متلاشی تھے، شہادت کی موت کے آرزو مند تھے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق جو شہادت کی موت دل سے مانگتا ہے، اپنے بستر پر بھی فوت ہو جائے تو پروردگار اس کو شہادت کے رتبے پر فائز کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ مغلوبیت، یہ غلامی، اللہ کی قسم یہ ہماری اپنی خرابیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بزدلیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، جس کا رب پر ایمان ہوتا ہے اس کا بزدلی سے کیا تعلق؟ جو رب کو زندگی موت کا نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے وہ کیوں بزدل ہو؟ امام الانبیاء بزدل تھے، ہم اس کے امتی بزدل کیوں بنے؟ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا قتال کا، پیارے پیغمبر ہر مارکے میں آگے، سب سے آگے ہوتے تھے، احزاب میں سب سے آگے تھے، بدر میں اللہ کی قسم آگے تھے پیارے پیغمبر، خیبر میں آگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کہا کرتے تھے مجھے پتہ ہے اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ میری امت پر مشقت پڑ جائے گی تو میں کسی بھی جنگ سے پیچھے نہ رہتا، اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ جب میں ہر جنگ میں شریک ہوں گا تو میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں جو میں مسلمانوں کو عطا کروں، مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے، پھر ان کے دل میں حسرت رہے گی کہ اللہ کے نبی جہاد پر جاتے ہیں ہم جا نہیں سکتے۔ اس پریشانی سے بچانے کے لیے میں بسا اوقات پیچھے رہتا ہوں، ورنہ پیچھے رہنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا یہ عظیم جرنیل فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، ان کے 8ویں خلافت کے 8ویں سال اللہ رب العالمین کی جنتوں کے وارث بن گئے۔ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور پھر ساری زندگی اعلاء کلمات اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتے ہوئے صرف کر دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنی جنتوں کے اندر ان کو بلا لیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان اسلاف کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو، ان کے کارناموں کو یاد کرنے، اپنے بچوں کو سنانے، سمجھانے، اپنی قوم کو یاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔